قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ الہی بحق فاطمۃ و ابیہا و بالہا و بنیہا و سر المستعودہ فیہا ان تصلی علی محمد و آل محمد وافعل بما انت اہلہ ولا تفعل بما انا اہلہ، رب صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ درود پڑھیے مل کے بابا سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی صاحب دعوت النبویہ وصولت الحیدریہ والعصمت الفاطمیہ والحلم الحسنیہ وشجاعت الحسینیہ وصبر السجادیہ والمعاصر الباکریہ والآثار الجعفریہ والعلوم القاظمیہ والحجج الرضویہ والجود التقویہ والنقاوت النقویہ والہیبت العسکریہ والغیبت الالہیہ بالقائم امر اللہ، صلوات کا آواز، اللہم صلی علی محمد۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المبین و خطابہ المتین، وَهُوَ أَصْدَقُ الْقَائِلِينَ وَقَوْلُهُ الْحَقُّ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ درود پڑھیے مل کے بآواز بلند۔ آل محمد کا عظیم اور کریم خالق ملکہ عالمیان کی عزت اور عظمت کے صدقے میں اس بے مثل و بے مثال عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آپ مومنین مومنات کا اس مقام پہ چل کے آنا اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور ہو۔ آپ مومنین مومنات کے دلوں میں جو جو دعائیں ہیں، منتیں، حاجتیں ہیں، جو دعائیں سانس لے رہی ہیں، قاضی الحاجات امام موسیٰ کاظم کا صدقہ تمام کی دعائیں مستجاب ہوں۔ بانیان مجلس کے مرحومین جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، خدا ان تمام کے درجات بلند فرمائے، ان کو جناب امام زمانہ علیہ السلام کے قدموں میں جگہ نصیب فرمائے، اور ان کی جو مستورات دنیا سے چلی گئی ہیں ان کو جناب فیضہ سلام اللہ علیہ کے جوار میں قرب میں جگہ عطا فرمائے۔ اپنے اپنے مرحومین کی بلندی درجات کے لیے مل کے بآواز بلند تر درود پڑھیے محمد و آل محمد۔ درود زحمت نہیں رحمت ہے، احسان نہیں ایمان ہے، قرض نہیں فرض ہے، مل کے تلاوت فرمائیے محمد و آل محمد۔ اللہ مجھے فراز حیدر کاظمی صاحب کا انتظار کرنا ہے، وہ آ جائیں گے تو میں انشاءاللہ تمام کر دوں گا، لیکن جب تک وہ نہیں آئیں گے تب تک میں آپ کے سامنے توجہ ہے آپ کی۔ رجب کا بابرکت مہینہ، رجب کا نیک مہینہ رواں دواں ہے۔ آج رجب کی 25 تاریخ ہو گئی ہے۔ امام صادق فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مومن رجب کا چاند دیکھ کر کسی مومن کو گلے لگا کر فقط یہ کہہ دے کہ اے مومن، اے بندہ خدا، تجھے رجب مبارک ہو، تو مولا فرماتے ہیں اس مبارک دینے کے صدقے میں اللہ تعالیٰ پہلا انعام یہ دیتا ہے کہ اس پہ جنت کو واجب کر دیتا ہے، جہنم کو حرام کر دیتا ہے۔ خالی فقط یہ کہہ دیا جائے کہ اے مومن تجھے رجب مبارک ہو، اس سے جہنم حرام ہو جاتی ہے، جنت واجب ہو جاتی ہے۔ اور رسول خدا نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الشعبان و شہری، شعبان میرا مہینہ ہے۔ تھوڑا تھوڑا میرے ساتھ بولیں گے تو لطف آئے گا۔ الشعبان و شہری، شعبان میرا مہینہ ہے۔ پھر فرمایا
وَالصِّيَامُ شَهْرُ الْأُمَّةِ، ماہ رمضان جو ہے وہ امت کا مہینہ ہے۔ اور پھر میرے نبی نے فرمایا وَالرَّجَبُ شَهْرُ اللَّهِ وَعَلِيًّا، رجب جو ہے وہ اللہ کا مہینہ ہے اور میرے بھائی علی کا مہینہ ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ رجب اللہ کا مہینہ ہے اور میرے بھائی علی کا مہینہ ہے۔ شعبان رسول کا مہینہ۔ اب پتہ نہیں مجھے اس میں کیا راز تھا کہ رسول خدا نے اپنا مہینہ ماہ رمضان کو کیوں نہیں کہا، رسول خدا نے اپنا مہینہ رجب کو کیوں نہیں کہا، شعبان کو کیوں کہا۔ علماء نے اس پہ دفتر سیاہ کر دیے ہیں لکھ لکھ کر، لیکن اس میں ایک وجہ علماء نے میرے شیعہ سنی دوستوں وہ بھی بیان کی ہے کہ کیونکہ 3 شعبان کو حسین دنیا میں آئے اور نبی نے فرمانا تھا الحسین منی وانا من الحسین، کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، ایک وجہ یہ ہے۔ اور پھر فرمایا کہ رمضان جو ہے وہ امت کا مہینہ ہے، کیونکہ ماہ رمضان میں اللہ تعالیٰ نے امت کے لیے ایک پیکج جو ہے وہ رکھ دیا ہے، مغفرت کا پیکج۔ ماہ رمضان جو ہے وہ تلاوت قرآن کا مہینہ ہے، ماہ رمضان جو ہے وہ گناہوں سے استغفار کا مہینہ ہے، ماہ رمضان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت کو حاصل کرنے کا مہینہ ہے۔ اس لیے ماہ رمضان کو امت کا مہینہ کہا گیا کہ رمضان آئے تو اللہ کے ہو جاؤ، تلاوت کرو، ذکر کرو، اذکار کرو، بلکہ کوشش کرو کہ قرآن بار بار ختم کیا جائے اور زیادہ سے زیادہ، کیونکہ ماہ رمضان جو ہے وہ قرآن کی بہار کا مہینہ ہے۔ ہمارے ائمہ فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان جو ہے وہ قرآن کی بہار کا مہینہ ہے۔ اور کیا کہنے رجب کے، رجب ایک ہے مہینہ 2 سرداروں کا ہے، پہلا اللہ کا ہے دوسرا علی کا ہے۔ دیکھیے جس مہینے میں جس کو جو فائدہ ہوا ہے اس کا مہینہ ہو گیا۔ شعبان میں رسول کو فائدہ ہوا تھا، وہ رسول کا ہو گیا۔ ماہ رمضان میں امت کو فائدہ ہوا ہے، وہ امت کا ہو گیا۔ اور رجب میں اللہ کو بھی فائدہ ہوا ہے اور علی کو بھی فائدہ ہوا ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ ماہ رجب میں دیکھیے، ماہ رجب جو ہے وہ 2 مشترکہ ولیوں کا مہینہ ہے۔ پہلا ولی خود اللہ، انما ولیکم اللہ ورسولہ، دوسرا ولی رسول، اور تیسرا ولی علی۔ علی ہے ان دونوں سے چھوٹا لیکن ہے ان دونوں کا بڑا لاڈلا، کیونکہ ماہ رجب میں اللہ کا گھر جو ہے وہ قبلہ بنا ہے۔ ماہ رجب میں 30 عام الفیل 13 رجب جمعرات اور جمعے کی درمیانی شب کو اللہ کا نفس بن کے علی بیت اللہ میں آیا۔ اللہ کا علی جو وجہ اللہ ہے، جو عین اللہ ہے، جو جنب اللہ ہے، جو اذن اللہ ہے، جو مشیت اللہ ہے، جسے ابھی بھی بات سمجھ نہیں آئی وہ ایک لمحہ میری جانب دیکھے، جو قدرت اللہ ہے، جو نفس اللہ ہے، جو ہدایت اللہ ہے، جو علم اللہ ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ میں آدم سے لے کے ظاہر شاہ جی آپ کے قدموں پہ ہاتھ لگا کے میں فکرہ پڑھنے لگا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی بیٹی کے، آپ کے زوجہ کے درجات بلند فرمائے۔ جو اللہ کا علم ہے، میں آدم سے لے کر محمد تک کے دروازے پہ آیا، کسی نے کہا میں اتنا بڑا عالم، میں اتنا بڑا عالم، میں اتنا بڑا عالم، میں اتنا بڑا عالم۔ میری روح پرواز کرتی کرتی ملک عراق کے شہر کوفہ سے گزری، منبر کوفہ پہ علی خطبہ دے رہے تھے، میں نے پاؤں پہ سر رکھا، میں نے کہا یا علی آپ کتنے بڑے عالم ہیں؟ علی نے کہا فاطمی ہمارا وکیل ہو کے جاہلوں والے سوال نہ کر، تجھے کس نے کہہ دیا میں عالم ہوں؟ انا علم اللہ، میں اللہ کا علم ہوں۔ شاباش شاباش، ایسے نہیں مل کے پوری طاقت کے ساتھ نعرہ حیدری، انا علم اللہ، میں اللہ کا علم ہوں، میں اللہ کا۔ اب علی کے علم کی حدیں ذرا سوچ کے بنانا، کیونکہ اگر اس کی حدیں بناؤں گے تو وہ محدود ہو جائے گا۔ جس طرح وہ لامحدود ہے اسی طرح علی بھی اس کا علم ہو کر لامحدود ہے۔ منبر کوفہ 80,000 کا مجمع،
مولا خطبہ دے رہے تھے. خطبہ دیتے دیتے میرے مولا نے کسی شخص کو مسجد میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا اور اپنے آپ کو روکا, اور علی کہتے ہی اسے ہے جو ہونے کو ہونے سے پہلے جانتا ہو. اس کے دل میں پتہ نہیں کیا تھا, میرے مولا نے اس کو آتے ہوئے دیکھا, رک گئے اور فرمایا ایوہ الناس, اے لوگو, یا ایوہ الکوفہ, اے کوفے والو, یا ایوہ البصرہ, اے بصرے والو, یا ایوہ المدائن, اے مدائن والو, یا ایوہ المدینہ, اے مدینہ والو, یا ایوہ الشام, اے شام والو. انا الرجب بغیر الجیم, انا الاحمد بغیر المیم. اے کوفہ والو, اے مدینے والو, اے شام والو, اے بصرہ والو, یاد رکھنا انا الرجب بغیر الجیم. اے کوفے والو, میں رجب ہوں بغیر جیم کے. آئے شاباش شاباش, سمجھنے والوں کو میں کہتا ہوں کیا بات ہے, میں رجب ہوں بغیر جیم کے. پھر فرمایا انا الاحمد بغیر المیم, میں احمد ہوں بغیر میم کے. ہو سکتا ہے کسی کو یہ بات میری اچھی نہ لگ رہی ہو, میں یہاں سے اتروں, ابھی میں یہاں پہ رہوں گا, مجلس تک میں یہاں پہ رہوں گا. حوالہ لینا چاہو حوالہ لے لو, کتاب پوچھنا چاہو تم کتاب پوچھو گے, میں تمہیں کتاب دکھاؤں گا. اس میں لکھا ہوا ہے کہ مولا کا یہ فرمان مولا کی ربوبیت پہ دلیل ہے. رجب میں 3 ظاہر شرعی حرف ہیں, رے, جیم, بے, اور احمد میں 4 حرف ہیں, الف, ہے, ہائے حلوہ والی, میم اور دال. توجہ ہے آپ کی. محمد میں بھی 4 حرف ہیں, میم, ہے, میم, دال. اور علی میں 3 حرف ہیں, عین, لام, یہ. علی ہو گیا رجب سے منسوب, احمد ہو گیا محمد سے منسوب. اور مولا علی فرماتے ہیں ایوہ الناس, اے لوگو, انا الرجب بغیر الجیم, میں رجب ہوں بغیر جیم کے. اب یہیں سے میری انگلی پکڑو اور ہم نجف کا سفر کر کے آتے ہیں. رجب میں سے جیم ظاہر شادی نکال دو تو پیچھے بچتا ہے رب. شاباش, علی نے یہ کہہ کر فرما دیا. اور دنیا والوں, اگر ربوبیت کی جھلک دیکھنا ہو, دائیں بائیں نہ پھٹکنا, مجھ علی کو دیکھ لینا. شاباش شاباش, آپ نے کیا کہنے, آپ زندہ باد. میں رجب ہوں بغیر جیم کے. پھر میرے بادشاہ نے فرمایا میں احمد ہوں بغیر میم کے. اگر احمد میں سے میم نکال لو تو پیچھے بنتا ہے احد. آیت پڑھوں, قل هو اللہ احد. شاباش شاباش, قل هو اللہ احد. دیکھیے اتوار والا جو دن ہے, چلے جو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں, جو نہیں جانتے وہ آج جان لیں. اتوار والا جو دن ہے وہ مولا علی سے منسوب ہے, اور اتوار والا دن جناب فاطمہ الزہرا سے منسوب ہے. درود پڑھیے بی بی کے نام پہ بابا سے. اللہم اتوار والا دن یہ 2 حجتوں سے منسوب ہے, مولا علی سے اور جناب سیدہ سے. اور اتوار والے دن ان دونوں حجتوں کی زیارت پڑھی جاتی ہے. اور جو نہیں جانتے وہ جان لیں, ہفتے کے دنوں کے نام جو ہیں اتوار, سوموار, منگل, بدھ, جمعرات, جمعہ, ہفتہ. اسی طرح ہفتے کے عربی میں بھی نام ہے. ہفتے کو کہتے ہیں یوم السبت, یعنی کہ راحت کا دن. اور ہفتہ جو ہے آپ کے رسول سے منسوب ہے. ہفتے والے دن آپ کے میرے رسول کی زیارت پڑھی جاتی ہے. یوم السبت ہفتے کو کہتے ہیں. اتوار کو کہتے ہیں یوم الاحد, احد کا دن. ہائے اللہ جانے کون سمجھے گا, کون میری بات ضائع کر دے گا. احد کا دن. اور یہ اتوار جو ہے یہ مولا علی سے منسوب ہے. اب میرے مولا کا دوسرا جملہ سنو, میں احمد ہوں بغیر میم کے, یعنی کہ احمد میں سے میم نکال تو بنتا ہے احد. قل هو اللہ احد. اور سوموار جو ہے یہ امام حسن اور امام حسین سے منسوب ہے. اسے عربی میں کہتے ہیں یوم الاسنین الحسن والحسین. جو آج منگل کا دن ہے یہ ہے اگلی 3 حجتوں سے منسوب, 3 اماموں سے منسوب. امام زین العابدین سے, امام محمد باقر سے, امام جعفر صادق سے.
منگل، یہ 3 اماموں سے منسوب ہے، اور آج کے دن ان 3 اماموں کی زیارت بھی پڑھی جاتی ہے اور نماز بھی پڑھی جاتی ہے۔ جو بدھ ہے اس کو کہتے ہیں عربی میں یوم الاربع، 4 کا دن، یہ اگلے 4 اماموں سے منسوب ہے، امام موسیٰ کاظم سے، امام علی رضا سے، امام موسیٰ کاظم جس کا آج ذکر ہے، امام علی رضا، امام محمد تقی، جواد الائمہ اور امام علی نقی سے، یہ 4 اماموں سے۔ جمعرات کا دن جو ہے وہ امام حسن عسکری سے منسوب ہے، اسے کہتے ہیں یوم العسکر، یوم العسکر، یا دوسرا اس کا نام ہے یوم الخمیس، یعنی کہ امام حسن عسکری کا دن ہے یہ امام سے۔ اور جمعے کو تو سارے جانتے ہو، یوم الجمعہ یا یوم الحجت، اس کے 3 نام ہیں، یوم الجمعہ ایک نام، یوم الحجت دوسرا نام، اور سید الایام، دنوں کا سردار۔ جمعے کو اللہ نے 3 نام دے کر بتا دیا، سردار ہوتا ہی وہی ہے جو سب سے افضل ہو، اس لیے آپ کا ہر امام جو ہے وہ جمعرات اور جمعے کی درمیانی شب کو دنیا میں آیا ہے، کیونکہ یہ جو دن ہے یہ حجت سے منسوب ہے، اور جمعہ بالخصوص امام زمانہ علیہ السلام سے منسوب ہے۔ درود پڑھیے میرے مولا کے نام۔ توجہ ہے، مزہ آ رہا ہے، بور تو نہیں ہو رہے۔ حجت امام زمانہ سے، اتوار مولا علی سے اور جناب سیدہ سے۔ پھر میرے مولا نے اس شخص کو یہ سنا کر کہ میں رجب ہوں بغیر جیم کے اور میں احمد ہوں بغیر میم کے، پھر میرے مولا نے آگے فرمایا ایوہ الناس، اے لوگو، انا لا انا لا بعد انا یتعرفہ نحنو و نحنو یتعرفہ انا نحنو و نحنو انا۔ یہ والا خطبے کا ٹکڑا میں نے اسی ممبر سے آپ کو 2 سال پہلے سنایا تھا، اسی ممبر سے۔ مولا فرماتے ہیں ایوہ الناس، اے لوگو، یا ایوہ الکوفہ، اے کوفے والو، انا لا انا۔ عربی کی عبارت زہاد شہری میں نے پڑھ دی ہے، اب میں ترجمہ کرنے لگا ہوں، مجھے نہیں پتا کون ترجمہ ضائع کر دے گا اور کون ترجمہ اپنے دل پہ لکھ لے گا۔ جو لکھ لے گا انشاءاللہ میں وعدہ کرتا ہوں یہیں پہ بیٹھے بیٹھے اگر اسے نجف نظر نہ آئے تو مولا سے ذاکری کی بھیک مانگنے کا فائدہ ہی کوئی نہیں۔ مولا فرماتے ہیں اے کوفے والو، اے لوگو، انا لا انا، اے کوفے والو، جب میں نہیں تھا تب فقط میں علی ہی تھا۔ شاباش شاباش۔ پھر فرمایا انا لا بعد انا، اور فرمایا کہ بعد میں جب میں نہیں رہوں گا تب بھی میں علی ہی رہوں گا، اور پھر فرمایا انا یتعرفہ نحنو و نحنو یتعرفہ انا، میں نے ہم کا تعارف کروایا اور ہم نے میں کا تعارف کروایا۔ علی کے فرمانے کا مقصد یہ تھا، قرآن میں اللہ نے جتنی دفعہ بھی کہا ہے کہ ہم نے کیا، ہم نے دیا، یہ ہم کا لفظ اس کے ساتھ وہ اکیلا نہیں تھا، ہم 14 اس کے ساتھ شامل تھے۔ جب وہ کہتا ہے کہ میں، اس کا مطلب ہے اللہ اکیلا ہے، لیکن جب وہ کہتا ہے کہ ہم، پھر وہ اکیلا نہیں ہوتا، پھر ہم ساتھ ہوتے ہیں۔ انا یتعرفہ نحنو، میں نے ہم کا تعارف کروایا اور ہم نے میں کا تعارف کروایا۔ علی کے اس جملے سے پتہ چلا ہم اور میں کوئی الگ الگ نہیں ہے، کبھی ہم وہ بن جاتے ہیں، جاگنا، کبھی وہ ہم بن جاتا ہے، لیکن وہ رہتا ہے، ہم رہتے ہیں۔ وہ رہتا ہے، ہم، شاباش، ہم رہتے ہیں۔ کل هو اللہ احد۔ چلے جسے ابھی تک نہیں سمجھ آیا کہ احد کیا ہے اور ہوا کیا ہے، اسے میں ایک دلیل دے کے اور سمجھاتا ہوں۔ دیکھیں قرآن میں اللہ تعالیٰ کا اول تو کوئی ذاتی نام ہے نہیں، اگر کوئی ہے تو وہ ہوا ہے۔ 100 سال آپ تحقیق کریں، دشت میں گھوڑے دوڑائیں، نتیجہ آپ کو 1 منٹ میں دینے لگا ہوں، جو آپ 100 سال کی تحقیق کے بعد بھی یہی حاصل کریں گے۔ اول تو اس کا ذاتی نام کوئی ہے نہیں، اگر ہے تو مولا فرماتے ہیں وہ ہوا ہے۔ وہ کیسے؟ کل هو اللہ احد، کہہ دے میرا حبیب جو ہوا ہے وہی احد ہے۔
ہووا سے احد نکلا، احد سے اللہ نکلا، اللہ سے صمد نکلا۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ اچھا یہ جو ہوا ہے نا اور یہ جو اللہ الصمد ہے، یہ اسم اعظم ہے، یہ اسم اعظم ہے، کیونکہ ہوا میں بھی نقطہ نہیں ہے اور اللہ الصمد میں بھی ظاہر شاہی نقطہ نہیں ہے، اور علماء فرماتے ہیں کہ اسم اعظم ہوتا ہی وہی ہے جس میں نقطہ نہ ہو۔ اب آؤ ذرا محمد اور علی کی طرح، محمد کے نام میں بھی نقطہ نہیں ہے، شاباش، سمجھنے والوں کو میں داد پیش کرتا ہوں، محمد کے نام میں بھی نقطہ نہیں ہے، علی کے نام میں بھی نقطہ نہیں ہے، یعنی کہ اسم اعظم ہے ہی وہ بھائی، یا محمد ہے یا علی ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ اسم اعظم ہوتا ہی وہی ہے۔ اچھا، اور پھر امام فرماتے ہیں کہ اسم اعظم جو ہے وہ سورہ آل عمران میں موجود ہے۔ چلیں آپ کو ایک اور تحفہ دیتا ہوں۔ پھر مولا فرماتے ہیں کہ اسم اعظم جو ہے وہ سورہ بقرہ میں موجود ہے۔ پھر مولا فرماتے ہیں کہ اسم اعظم جو ہے وہ سورہ اخلاص میں، جس کی میں نے تلاوت کی ہے، سورہ توحید، اس میں موجود ہے۔ پھر میرا مولا فرماتے ہیں کہ سورہ تغابن میں اسم اعظم موجود ہے۔ پھر میرے مولا فرماتے ہیں کہ سورہ بروج میں اسم اعظم موجود ہے۔ پھر میرے مولا فرماتے ہیں کہ سورہ محمد میں اسم اعظم موجود ہے۔ پھر میرے مولا فرماتے ہیں کہ سورہ ابراہیم میں اسم اعظم موجود ہے۔ خدا کی قسم جب ظاہر شاہی میں نے تحقیق کی نا ان صورتوں میں کس کس صورت میں کیا کیا اسم اعظم ہے، تو پتہ چلا کہ آدم کی توبہ قبول کروانے والا علی ہے، نوح کی کشتی کو پار لگانے والا علی ہے، موسیٰ سے کلام کرنے والا علی ہے، یوسف کو کنویں سے بچانے والا علی ہے، عیسیٰ کو مسیحائی کے طریقے سکھانے والا علی ہے، نبیوں کا مشکل کشا علی ہے، آدم کی خمیر کو 40 دن تک گوندنے والا علی ہے، ابراہیم کی آگ گلزار کرے علی، آدم کی مٹی 40 دن تک خمیر کرے علی، نوح کی کشتی کو کوہ جودی پہ سکون کے ساتھ ٹکا دے علی، یوسف کو مصر کا بادشاہ بنا دے تو علی، یوسف کو کنویں سے نکال لے تو علی، ابراہیم کی آگ کو گلزار بنا دے تو علی، نبیوں کا مشکل کشا ہو تو علی، ہر نبی کی چھپ چھپ کے مدد کرے تو علی، اور محمد کی ظاہر ہو کے مدد کرے تو علی۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی اعتراض کرے کہ نبیوں کی پردے میں رہ کر چھپ چھپ کے مدد تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن مصطفیٰ کی ظاہر ہو کے مدد کیسے کی تھی علی نے؟ میدان احد، کون سا میدان؟ شاباش، جنگ احد۔ ایک نعرہ بلند کیا، نعرہ بلند ہوا شیطان کی طرف سے کہ معاذ اللہ محمد قتل ہو گئے، محمد مارے گئے۔ یہ اعلان سن کے کچھ حضرات بھاگ گئے اور کچھ بھاگنے کی تیاری کر رہے تھے کہ علی نے دائیں ہاتھ سے لڑتے لڑتے اپنی تلوار کو بائیں ہاتھ میں لیا اور محمد کا طواف کرنا شروع کیا۔ گرے ہوئے محمد کو علی نے اپنے دائیں ہاتھ سے ہاتھوں میں اٹھایا اور بائیں ہاتھ سے تلوار لے کے لڑتے بھی جاتے تھے اور محمد کو بلند کر کر کے کہتے تھے ہاذا محمد، ہاذا محمد، ہاذا محمد، ہاذا محمد۔ جب 11 مرتبہ علی نے فرمایا ہاذا محمد تو اس وقت اللہ کی آواز ہے محمد یاد رکھنا یہ قرضہ کبھی بھولنے نہ پائے۔ آج علی نے دائیں ہاتھ سے تجھے اٹھا اٹھا کر کہا ہاذا محمد، کل 1.25 لاکھ حاجیوں میں اس کا دائیں ہاتھ بلند کر کے کہنا من کنت مولا ہو فہاذا۔ دائیں ہاتھ سے محمد کو بلند کیا اور بائیں ہاتھ سے تلوار سے لڑتے بھی جاتے تھے ہاذا محمد، یہ ہے محمد، ہاذا محمد۔ تو یہ تھی علی نے ظاہر ہو کر مصطفیٰ کی نصرت کی۔ اب آ جائیے جنگ خندق کے میدان میں، کیونکہ رجب ہے نا اور رجب میں پڑھنا ہی علی چاہیے، اور ویسے بھی آج بھی علی کے بیٹے کا ذکر ہے کیونکہ یہ ظاہر میں محمد بھی ہے اور ظاہر میں علی بھی ہے، کیونکہ
اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا، اسی طرح یہ سارے محمد بھی ہیں اور سارے علی بھی ہیں. یہ اپنی اللہم صلی علی محمد وعجل فرجہ. توجہ ہے آپ کی. اب آ جائیں میدان خندق میں. حضور اپنے خیمے میں تشریف فرما تھے. بلا تشبیہ عمر ابن عبد ود پہ اللہ لعنت کرے، اس نے بلا تشبیہ حضور کے خیمے میں نیزہ مارا اور نیزہ مار کے پکارا، اچھا مجھے کل سے شدید بخار ہے، کل میں جشن پڑھ کے آیا تھا بہاری سے تو رات کو شدید بخار ہو گیا، کوشش کیجئے کہ مجھے زور لگانے کی ضرورت نہ پڑے، بس میں فکریں پڑھتا رہوں، آپ یہ وصول کرتے رہیں، مجھے دہرانا بھی نہ پڑے اور فکریں زور لگا کے نہ پڑھنے پڑے. عمر، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، عمر ابن عبد ود نے حضور کے خیمے میں نیزہ پھینکا اور پکار کے فرمایا حل من مبارز یا محمد، اے محمد کوئی میرا مد مقابل ہے تو بھیج. کبھی بھی غصے میں نہ آنے والے نبی کو جلال آیا اور مصطفیٰ نے فرمایا من لحاظ القلب، ہے کوئی جو اس کتے کا منہ بند کرے. شاباش، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، خدا آپ کا بڑھاپا سلامت رکھے. یہ بڑھاپا نہیں ہے، ولایت کی گرمی بول رہی ہے، کیونکہ علی کی ولایت جو ہے وہ بڈھوں کو جوان کر دیتی ہے اور علی کا بوجھ جو ہے وہ جوانوں کو بڈھا کر دیتا ہے. ہے کوئی جو اس کتے کا منہ بند کرے؟ ایک دفعہ فرمایا، سارے صحابہ نے اپنے سر جو ہے وہ اپنے گھٹنوں میں دے لیے. وہی علی اٹھا جو ہمیشہ سے اٹھا کرتا تھا. علی اٹھے، انا ناصرک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ کا مددگار میں ہوں. نبی نے فرمایا یا علی بیٹھ جاؤ، بٹھا دیا. پھر اس نے نعرہ بلند کیا اے محمد کسی کو میرے مد مقابل بھیج. پھر محمد مصطفیٰ نے فرمایا ہے کوئی جس کتے کا منہ بند کرے. پھر سب نے اپنے گھٹنے، اپنا سر اپنے گھٹنوں میں دے لیا. وہی علی اٹھا، نبی نے پھر بٹھا دیا. پھر نعرہ بلند ہوا. پھر علی نے فرمایا اچھا 3 دفعہ جب علی کو بٹھا لیا، اب چوتھی مرتبہ مصطفیٰ نے فرمایا یا علی اٹھ، جا اس کو بتا کہ ہم کون ہیں اور یہ کون ہے. شاباش، ہم کون ہیں اور یہ کون ہے. علی اٹھے جانے لگے، یا نبی نے علی کا بازو پکڑا، واپس خیمے میں بلایا، فرمایا یا علی جا ضرور مگر ایسے نہیں، اپنا امامہ مجھے دے، میرا امامہ تو لے، اپنی ابا مجھے دے، میری ابا تو لے، اپنی کبا مجھے دے، میری کبا تو لے، اپنے نالائن مجھے دے، میرے نالائن تو لے، اپنی تلوار مجھے دے اور میری تلوار تو لے لے. یہاں تلوار، ابا، کبا، نالائن، یہ 4 چیزیں نبی نے بدلی ہیں خیمے کے اندر. اب اللہ جانے کون سمجھے گا اور کون بات ضائع کر دے گا. دیکھیں باتیں مجھے یہی آتی ہیں پڑھنے، مجھے دائیں بائیں کی جو ہے وہ چیزیں نہیں آتی، میں یہی پڑھتا ہوں اور اسی لیے لوگوں کو میں برا لگتا ہوں. توجہ ہے آپ کی. 4 چیزیں خیمے کے ظاہر شریع اندر بدلی. اب جب امامے کی باری آئی، علی کا ہاتھ پکڑ کے خیمے سے باہر آ گئے. ابا بدل لی، کبا بدل لی، تلوار بدل لی، نالائن بدل لی. امامے کی باری آئی، خیمے کے باہر آئے. تمام مسلمانوں کے سامنے محمد مصطفیٰ نے فرمایا اے لوگو دیکھو میری طرف، میں کون ہوں، یہ کون ہے، یہ کون ہے، میں کون ہوں. اپنا امامہ اتار کے علی کے سر پہ سجایا، علی کا امامہ اتار کے اپنے سر پہ لیا اور محمد مصطفیٰ نے جملہ نہ ضائع کرنا اور محمد مصطفیٰ نے بھرے مجمع میں بتایا، کہا یا علی اب تو جا، اور میرا دل چاہتا تھا یہ ساری چیزیں عدل بدل کر کے میرا دل چاہتا ہے کہ کچھ دیر کے لیے تو محمد بن جا اور میں جلی بن جاؤں. علی نہیں بن جاؤں، جلی بن جاؤں، کیونکہ علی ہے اس کا بدن، عین اللہ ہے اس کی آنکھ ہے، اذن اللہ ہے اس کا کان ہے، نفس اللہ ہے اس کا نفس ہے، جنب اللہ ہے اس کا پہلو ہے. مصطفیٰ نے فرمایا میرا دل چاہتا ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے یا علی تو محمد بن جا اور میں جلی بن جاؤں. چلے. اچھا جب مصطفیٰ نے، اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں جی ممبر سے آپ کتا نہ کہا کریں،
یہ آپ نے بھی سنا ہوگا ممبر سے کتا نا بے وقوفو دشمن اہل بیت کو کتا کہنا سنت رسول ہے. عمر ابن عبد ود کو کتا کہا ہے کوئی جو اس کتے کی زبان بند کرے؟ اب کوئی کتا اندر والا ہو یا باہر والا، کتا کتا ہوتا ہے. کوئی مولوی کے لباس میں ہو یا کسی اور کے، جو بھی ان کے اچھا جب مصطفیٰ نے کتا کہا تو زاہد شاہ جی میں نے عالم تصور میں رسول خدا سے پوچھا، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ قرآن میں آپ کا قصیدہ پڑھ رہا ہے کہ آپ خلق عظیم کے مالک ہیں، کیا یہی خلق ہے آپ کا کہ آپ نے ایک انسان کو کتا کہہ دیا؟ آواز آئی فاطمی ہمارا وکیل ہو کے جاہلوں والا سوال نہ کر، میں نے تیرے سے لے کر قیامت تک ہر دعوے داران علم کو جھنجھوڑ کے بتا دیا کہ جو بھی جب بھی جہاں بھی ہمارے دروازے پہ آ کے گستاخی کرے، مجھ محمد کی نظر میں وہ کل بھی کتا تھا، آج بھی کتا ہے. مجھ محمد کی نظر میں وہ کل بھی کتا تھا. تو یہ کتا کتا اگر کہتے ہیں کسی دشمن اہل بیت کو تو پریشان نہ ہوا کریں. دشمن اہل بیت پہ تبرہ کرنا اور کتا کہنا نبیوں کی سنت ہے. اچھا اگر آپ نے یہ کتے والی بات اتنی اچھی سنی ہے تو ایک اور سناؤں آپ کو. ہماری شیعت کے بہت بڑے عالم اچانک ایک بات زاہد شاہ جی سامنے آ گئی، چلے میں یہ بھی متصل کر دیتا ہوں. ہماری شیعت کے بہت بڑے عالم شیخ صدوق علیہ تیسرے بڑے ستون مدارس میں جب تک ان کی کتابیں نہ پڑھی جائیں تو بندہ امامہ نہیں باندھ سکتا، اجازت نہیں مل سکتا. نہ عبا ملتی ہے، نہ قبا ملتی ہے، نہ امامہ، کچھ بھی نہیں ملتا جب تک شیخ صدوق علیہ رحمہ کی کتابیں نہ پڑھی جائیں. وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب کتے کو خلق کیا، کتے کے منہ سے نکلا الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. فرشتے حیران ہو گئے، پریشان ہو گئے اور کتے سے پوچھنے لگے کہ تو نے اللہ کا شکر کیوں ادا کیا؟ کتا کہتا ہے کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے مجھے کتا بنایا ہے، خنزیر نہیں بنایا. سمجھنے والوں کو میں داد دیتا ہوں خدا کی قسم، اللہ نے مجھے کتا بنایا، شاباش، خنزیر نہیں بنایا. پھر میرے شیعہ سنی دوستو، اللہ نے جب خنزیر کو خلق کیا اس کے منہ سے بھی نکلا قولوا الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. فرشتے اور حیران ہوئے اور پریشان ہوئے، کانپنے لگ گئے. خنزیر سے پوچھتے ہیں کہ تم نے اللہ کا شکر کیوں ادا کیا؟ جاگنا خدا کی قسم، جس نے یہیں پہ بیٹھے بیٹھے معراج کرنی ہے اور نجف پہ جا کے میرے مولا کو سلامی دینی ہے، وہ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالے اور میرا جملہ اپنے دل پہ لکھے اور یہ آگے بھی جا کے پڑھے، بیان کرے، تقسیم کرے، ثواب ہوگا، اجر ہوگا انشاءاللہ. اللہ نے جب کتے کو خلق کیا اس نے کہا الحمدللہ. اللہ نے جب خنزیر کو خلق کیا اس نے کہا الحمدللہ. اب تمام فرشتے خنزیر سے پوچھتے ہیں کہ تم نے اللہ کا شکر کیوں ادا کیا؟ اللہ نے تجھے خنزیر بنایا. خنزیر مسکرا کے فرماتا ہے اللہ کا لاکھ 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 شکر ہے، اس نے مجھے خنزیر بنایا ہے، علی کی ولایت کا منکر منافق نہیں بنایا. پتہ چلا جو علی کی ولایت کا منکر ہے وہ کتے اور خنزیر سے زیادہ نجس ہے. جی کتے سے اور خنزیر سے زیادہ نجس ہے. لیکن کتا نجس ضرور ہے لیکن جنتی ہے. کتا نجس ہونے کے باوجود جنتی ہے، جنت میں جائے گا اور ہمیں جنت میں کتے کے ساتھ گزارا کرنا پڑے گا. ہاں بالکل. اصحاب کاف کا کتا جو ہے وہ جنتی ہے. وہ کوا جس نے حابیل اور قابیل کی لڑائی کے بعد قبر کھودنا سکھائی تھی، وہ کوا بھی جنت میں جائے گا.
بلام باؤ کا گدھا جو ہے وہ بھی جنت میں جائے گا، صالح نبی کی اونٹنی جو پہاڑ سے نکلی تھی وہ بھی جنت میں جائے گی، وہ دمبا جو حضرت اسماعیل کے نیچے چھری کے نیچے آیا تھا وہ بھی جنت میں جائے گا، جنت سے آیا تھا اور جنت میں ہی جائے گا۔ تو جنت تو پچڑیا گھر ہوا نا جی، جنت میں ہمیں ان جانوروں کے ساتھ، جملہ کہہ دوں جو خوش ہو کے سنتے ہیں سن رہے ہیں ان کے لیے جملہ، خدا کی قسم میں قرآن لاؤ میرے سر پہ رکھو، مولا کا علم میرے ہاتھ میں دو، میں علم اٹھا کے قرآن تھام کے علم چوم کے علم کو اپنے سر پہ اور قرآن کو سینے سے لگا کے کہنے کے لیے تیار ہوں یہ ساری چیزیں کتے سمیت جنت میں جائیں گی، لیکن علی کا منکر جنت میں نہیں جائے گا۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کی معرفت کو چار چاند لگائے، اللہ آپ کی معرفت کو معراج عطا کرے، اللہ آپ کی معرفت کو سدرہ تک لے جائے۔ یہ ساری چیزیں جنت میں جائے گی، لیکن دشمن علی جنت تو کیا جنت کی بو بھی نہیں سونگے گا، کیونکہ محمد مصطفیٰ نے فرمایا ہے الحق مع علی وعلی مع الحق، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے، اور حق اور ایک اور حدیث میرے مصطفیٰ نے فرمائی تھی، ہر نماز کے بعد جب اعلان ولایت قدیر ہو گیا نا، اس کے بعد نبی ہر نماز کے بعد آسمان کی طرف ہاتھ بلند کے کہتے فرماتے تھے پروردگارا حق کو ادھر موڑ دے جدھر علی جائے، حق کو ادھر موڑ جدھر علی جائے۔ یہ نہیں فرمایا کہ علی کو ادھر موڑ، جاگنا، یہ نہیں فرمایا کہ علی کو ادھر موڑ جدھر حق جائے، کیونکہ اگر یہ فرماتے تو حق ہوتا آگے، علی ہوتا پیچھے، جو آگے ہوتا ہے وہ امام ہوتا ہے، جو پیچھے ہوتا ہے وہ ماموم ہوتا ہے۔ فرمایا کہ حق کو ادھر موڑ جدھر علی جائے۔ نبی کے کہنے سے ثابت ہو گیا علی بندوں کا بھی امام ہے، علی حق کا بھی امام ہے، حق معموم ہے اور علی اس کا امام ہے۔ تو جہاں پہ علی ہوگا وہاں پہ حق ہوگا، اور جہاں پہ علی نہیں ہوگا وہاں پہ حق نہیں ہوگا، وہاں پہ باطل ہوگا۔ جملہ کہہ دوں، اگر کلمے میں علی ہے تو کلمہ حق ہے، شاباش شاباش، اگر کلمے میں علی ہے تو کلمہ حق ہے، اگر آذان میں علی ہے تو آذان حق ہے، اگر نماز میں علی ہے تو نماز حق ہے۔ بے شک کہنے والا اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ پھر ایک اور حدیث فرمائی القرآن مع علی وعلی مع القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی شاباش قرآن کے ساتھ ہے۔ اچھا صرف ساتھ نہیں، یہی والی حدیث میں نے پہلے بھی یہاں سے آپ کو سنا چکا ہوں، القرآن مع علی وعلی مع القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی۔ چلے میں اس بات پہ بعد میں آتا ہوں جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی، ہوا قل هو اللہ احد۔ اچھا میں نے کہا تھا کہ اللہ کا ذاتی نام جو ہے وہ ہوا ہے۔ اچھا ہوا کے ذات سے جب عدد نکالتے ہیں تاکہ دلیل مستحکم ہو جائے کہ میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیا کیا ہے، ہوا ہے واؤ، ہوا ہے کے عدد ہیں 5، واؤ کے عدد ہیں 6، 5 اور 6 11، یعنی کہ 11 اس کے عدد بنتے ہیں ہوویت کے۔ اب آ جاؤ علی کی طرف، علی کے نام میں 3 حرف ہیں، عین لام یہ، عین لام یا، عین کے 70، لام کے 30، یہ کے 10، 110، زیرو کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی 11۔ ہائے سمجھنے والوں کو میں سلام پیش کرتا ہوں۔ ہوا کے عدد ہے 11، علی کی عدد ہے 11، ٹوٹل 110، زیرو گرا دو 11۔ میں کہہ رہا ہوں اللہ جانے کوئی سمجھ لے، خود سے سمجھ لے، ہوا کی عدد 11، علی کی عدد 11۔ اچھا نہیں سمجھ آئی؟ ہوا کی عدد 11، علی کی عدد 11۔ اب آؤ محمد کی طرف، محمد کے نام میں میم ہے، میم دال، میم 40 ہے 8، پھر میم 40 دال 92، 9 اور 2 11۔ پیچھے رہ گئے ہو یار تم۔ ہوا کی عدد 11،
یعنی کہ اس کی ہویت جو ہے وہ ہوا ہے، اس کی عدد 11، محمد کی عدد 11، علی کی عدد 11۔ اللہ تعالیٰ نے ہم تینوں ولیوں کے اپنے سمیت ان تینوں ولیوں کے 11 عدد رکھ کے زمانے کے جاہلوں کو بتا دیا، ہوئے زمانے کے جاہلوں، کچھ اللہ کی ہویت کی تجلی اگر دیکھنا ہو یا محمد کو دیکھا کرو یا علی کو دیکھا کرو، کیونکہ یہ تینوں ولی ہیں اور ان کی ولایت بالکل برابر کی ہے۔ جیسے اللہ ولی ویسے نبی ولی، اور جیسے نبی ولی ویسے علی ولی، اور جیسے علی ولی ویسے نبی ولی، اور ویسے اللہ ولی۔ وہ بھی ہوا، ان میں بھی ہویت کی تجلی، وہ بھی 11 کا عدد لیے ہوئے، یہ بھی 11 کی عدد لیے ہوئے، اور اللہ کے نام میں بھی نقطہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ بھی اسم اعظم ہے۔ الف لام لام ہے، اللہ یہ بھی اسم اعظم ہے، اور ہوا میں بھی نقطہ نہیں ہے۔ آیت الکرسی شروع کہاں سے کرتے ہو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ لا الہ الا ہوا حی القیوم، وہ ہوا ہے، اس کی ہویت ہے، وہ ہوا کی تجلیاں ہیں۔ اس لیے مصطفیٰ نے فرمایا تھا القرآن مع علی، بات بھولی تو نہیں، علی مع القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے۔ صرف ساتھ نہیں، مصطفیٰ جانتے تھے کہ 1450 سال بعد میرا کلمہ پڑھ کے کچھ لوگ میرے بھائی علی کی ولایت کے خلاف فتوے دیں گے، بحث کریں گے، مباحثے کریں گے، بکواس کریں گے۔ مصطفیٰ نے القرآن مع علی وعلی مع القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے، یہ کہہ کہ مولوی کے منہ پہ تھپڑ مار دیا کہ قرآن سمجھ میں نہ آئے تو علی سے پوچھو، علی سمجھ میں نہ آئے تو قرآن سے پوچھو، کیونکہ قرآن میں بسم اللہ ہے اور علی نقطہ بائے بسم اللہ ہے۔ جاگنا، قرآن میں بسم اللہ ہے اور علی نقطہ بائے بسم اللہ ہے۔ قرآن میں سورہ کوثر ہے، علی ساقی کوثر ہے۔ قرآن میں سورہ ابراہیم ہے، علی نسل ابراہیم ہے۔ قرآن میں سورہ یوسف ہے، علی یوسف کو کنویں سے بچانے والا ہے۔ قرآن میں سورہ آل عمران ہے، علی فرزند عمران ہے۔ قرآن میں سورہ انبیاء ہے، علی مشکل کشائے انبیاء ہے۔ قرآن میں سورہ محمد ہے، علی محمد کا داماد بھی ہے، محمد کو بچانے والا بھی ہے۔ قرآن مشکل ہے، علی مشکل کشا ہے۔ قرآن دعویٰ ہے، علی دلیل ہے۔ قرآن مقدمہ ہے، علی اس کا وکیل ہے۔ قرآن بیٹھ کے قرآن 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 تسبیح پہ پڑھتے رہو تو ثواب نہیں ہوگا، لیکن بیٹھ کے علی علی کرتے رہو ثواب بھی ہوگا، عبادت بھی ہوگی۔ اور صرف علی کا نام جپنے سے ختم قرآن کا ثواب نہیں ہوتا۔ علی کا نام اگر آپ بیٹھ کے تسبیح پہ جپنا شروع کر دیں تو خالی ختم قرآن کا ثواب نہیں ہے، یہ آپ اسم اعظم کی تلاوت بھی کر رہے ہیں، کیونکہ نام علی اسم اعظم ہے، نام محمد اسم اعظم ہے۔ اب دیکھیے اول تو 14 کی 14 ہی اسم اعظم ہے، لیکن علماء نے اور ہمارے مولا نے جو فرمایا ہے وہ یہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو 99 نام ہیں، چلیں آپ کو ایک اور تحفہ دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے شاہ جی ذات ہے جو 99 نام، کم از کم 99، اور ویسے تو جو 1000 سے زیادہ ہیں، اس میں جن ناموں میں نقطہ نہیں ہے ان کو آپ اکٹھا کر لیں۔ 18 یا 19 نام بنتے ہیں جس میں نقطہ نہیں ہے، ان کو آپ اکٹھا کر لیں اور اس کی تسبیح پڑھنا شروع کر دیں۔ اور خدا کی قسم جس ذکر کے لیے پڑھیں گے، جس بات کے لیے پڑھیں گے، رزق کے لیے پڑھیں گے رزق ملے گا، اولاد کے لیے پڑھیں گے اولاد ملے گی، شفا کے لیے پڑھیں گے شفا ملے گی، حیا کے لیے پڑھیں گے حیا ملے گی، وفا کے لیے پڑھیں گے وفا ملے گی۔ بغیر ناموں کے نام آپ اکٹھے کر لیں، بغیر نقطے والے نام، اور اس کا تسبیح پہ۔ اچھا، اس کو جوڑنے کی بھی ترتیب ہے۔ جس نام کے سب سے تھوڑے حرف ہیں اور اس کے اعداد تھوڑے بنتے ہیں اس کو پہلے رکھنا ہے آپ نے، اور جو حروف زیادہ ہیں جس کے اس کو بعد میں رکھنا ہے۔ یہ ترتیب بنا لیں، بیماروں کے لیے، شفا یابی کے لیے،
مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کے لیے، جس کا اپنا گھر نہیں ہے گھر کے لیے، جس کا اپنا در نہیں ہے در کے لیے، جس کی اولاد نہیں ہو رہی اولاد کے لیے، جو بے وفا ہے، جو الو کا پٹھا ہے، اس کو راہ راست پہ لانے کی، جو نشئی ہے بالخصوص مولا نے فرمایا جس کا نشہ نہیں چھوٹتا وہ اسی نام کو پانی پہ دم کر کے روزانہ اس کو 41 دن پلانا شروع کر دے، نشہ چھوٹ جائے گا۔ توجہ ہے، آپ پریشان ہو گئے ہیں، آپ درود پڑھیں مل کے بابا سے بدن، آپ پریشان نہ ہو، کاظمی صاحب نے آنا ہے تو میں نے چھوڑنا ہے۔ توجہ میری جان، مل کے سارے محمد، توجہ ہے آپ کی، کاظمی صاحب آ گئے ہیں۔ جس علی کا نام لے کر دنیا کلندر بن گئی، اس علی کی بیٹی کے پاس چادر کوئی نہیں تھی، بیٹے کے پاس کفن کوئی نہیں تھا۔ اللہ اکبر، بڑا قیامت کا دن ہے، 10 محرم سے کم دن نہیں ہے، 25 رجب۔ بچ گئی توحید مگر اس کو بچانے کے لیے، ہائے کہہ کے میرا جملہ سننا، بچ گئی توحید مگر اس کو بچانے کے لیے، آج پھر پردیس میں زہرا کا بیٹا مر گیا۔ اللہ ہائے کرنے والوں کو سلامت رکھے۔ بڑا مالا ہے مسلمانوں نے حسین ابن علی کو۔ میں نے کہا کہ حسین کے پاس کفن کوئی نہیں تھا اور عالیہ کے پاس چادر کوئی نہیں تھی۔ آپ کے میرے یہی امام موسیٰ کاظم فرماتے ہیں کہ میرے دادا حسین کو 124 ملکوں کی فوج نے مل کے مارنا شروع کر دیا۔ اللہ اکبر، 124 ملکوں کی فوج نے مل کے میرے مولا کو مارنا شروع کیا۔ آپ کے میرے چوتھے امام سید الساجدین اپنی ہر نماز کے قنوت میں کچھ قاتلین کا نام لے کر لعنت کیا کرتے تھے۔ اس میں ایک نام تھا بجدل ابن سلیم یا بجدل ابن سلیم، یہ دونوں روایتیں ہیں، جسے دنیا جمال کے نام سے جانتی ہے۔ شیعہ سنی دوستوں، مجھ سے پوچھو ظالم نے کیا ظلم کیا؟ یہ آپ کے میرے مولا کے ہاتھ سے انگوٹھی اتار کے لے گیا۔ توجہ میری جانب، بس قبلہ آ گئے ہیں، ممبر میں بھائی کے حوالے کرو۔ یہ کتے کا بچہ میرے مولا کے ہاتھ سے انگوٹھی اتار کے لے گیا، صرف انگوٹھی لے گیا۔ میرے سر پہ قرآن رکھو، حسین کے ہاتھوں پہ زخم تھے، اور زخموں والی جگہ پہ کاظمی صاحب ورم ہوتا ہے، اور ورم والی جگہ سوج کے موٹی ہو جاتی ہے۔ اس ظالم نے انگوٹھی اتارنا چاہیے، انگوٹھی نہیں اتری۔ اس نے پھر اتاری، پھر نہیں اتری، اس نے پھر اتاری، پھر نہیں اتری۔ ہائے کر کے جملہ سننا، یہ ظالم جب 3 دفعہ انگوٹھی اتارنے میں ناکام رہا، یہ کہیں سے تو ایک پتھر اٹھا کے لے آیا۔ اس نے ایک پتھر نیچے رکھا، حسین مظلوم کا ہاتھ پتھر پہ رکھ کے، خنجر انگلی پہ رکھ کے، دوسرے پتھر کے ساتھ اس نے ایسا وار کیا، یہ انگلی بھی لے گیا، یہ انگوٹھی بھی لے گیا۔ زینب لاش پہ پوچھتی رہی، بھیا تیری پانچویں انگلی کہاں ہے، تیری انگوٹھی کہاں ہے؟ آواز ہے این آیا، این آئینو کا ردا ہو گیا زینب، اے زینب تو بتا تیری چادر کہاں ہے؟ آواز ہے علی اکبر کا قاتل میرے سر سے چادر چھین کے لے گیا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّامَ الْقَلَبِ۔ بغداد کے پل پر یہ کھڑا سو